چھوٹے سے قصبے میں، جہاں سبزہ زار دور دور تک پھیلے ہوئے تھے اور پرسکون ندیاں بہتی تھیں، ایک نوجوان خاتون رہتی تھی جس کا نام رابعہ تھا۔ رابعہ ایک نیک دل اور محنتی لڑکی تھی، لیکن ایک عادت نے اسے ہمیشہ پریشان رکھا تھا: دوسروں سے اپنا موازنہ کرنا۔ اس کی نظریں ہمیشہ دوسری عورتوں پر رہتی تھیں، کسی کی خوبصورتی پر، کسی کی خوشحال زندگی پر، تو کسی کی سماجی مقبولیت پر۔ جب وہ کسی کو اپنے سے بہتر دیکھتی تو اس کا دل حسد اور مایوسی سے بھر جاتا۔ اسے یوں لگتا جیسے اس کی اپنی زندگی میں کوئی خوشی نہیں، کوئی خوبصورتی نہیں۔ ایک دن رابعہ اپنی سہیلی سارہ کے گھر گئی۔ سارہ ہمیشہ خوش اور مطمئن نظر آتی تھی۔ رابعہ نے بے چینی سے پوچھا، سارہ، تم ہمیشہ اتنی خوش کیسے رہتی ہو؟ کیا تمہاری زندگی میں کوئی پریشانی نہیں؟ سارہ مسکرائی اور اسے اپنے کمرے میں لے گئی۔ کمرے کے ایک کونے میں ایک پرانا، گرد آلود آئینہ رکھا تھا۔ سارہ نے رابعہ سے کہا، اس آئینے میں دیکھو، تمہیں کیا نظر آتا ہے؟ رابعہ نے آئینے میں دیکھا۔ دھول کی وجہ سے اس کی اپنی صورت بھی دھندلی دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے کہا، مجھے اپنی دھندلی سی تصویر نظر آ رہی ہے۔ سارہ نے نرمی سے کہا، بالکل، جب تم دوسروں سے اپنا موازنہ کرتی ہو تو تمہاری نظریں بھی اس آئینے کی طرح دھندلی ہو جاتی ہیں۔ تم اپنی خوبیوں کو، اپنی نعمتوں کو نہیں دیکھ پاتی۔ ہر انسان اپنی ذات میں منفرد اور خاص ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو اپنی صلاحیتوں اور اپنی تقدیر کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ سارہ نے مزید کہا، دوسروں کی زندگی کی چمک دمک تمہیں دور سے اچھی لگتی ہے، لیکن ان کی زندگیوں میں بھی مشکلات اور چیلنجز ہوتے ہیں۔ تم صرف ان کا بیرونی حصہ دیکھتی ہو۔ اپنی زندگی کے اندر جھانکو، اپنی ان چیزوں پر شکر ادا کرو جو تمہارے پاس ہیں۔ تمہارے پاس ایک صحت مند جسم ہے، پیار کرنے والا خاندان ہے، اور بہت سی صلاحیتیں ہیں۔ رابعہ نے غور سے سارہ کی باتیں سنی۔ اس دن پہلی بار اسے احساس ہوا کہ وہ کتنی غلطی پر تھی۔ وہ اپنی ان نعمتوں کو بھول گئی تھی جو اس کے پاس موجود تھیں۔ دوسروں سے موازنہ کرنے کی عادت نے اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی تھی۔ اس دن کے بعد رابعہ نے اپنی سوچ بدلنے کی کوشش کی۔ اس نے ہر روز ان چیزوں کی ایک فہرست بنانا شروع کی جن کے لیے وہ شکر گزار تھی۔ اس نے اپنی خوبیوں پر توجہ دینا شروع کی اور اپنی چھوٹی چھوٹی کامیابیوں کی قدر کرنا سیکھا۔ آہستہ آہستہ رابعہ کے دل سے حسد اور مایوسی کی دھند چھٹنے لگی۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کی اپنی زندگی بھی خوبصورت اور قیمتی ہے۔ اسے احساس ہوا کہ حقیقی خوشی دوسروں سے بہتر ہونے میں نہیں، بلکہ اپنی ذات کو قبول کرنے اور اپنی زندگی میں موجود نعمتوں کا شکر ادا کرنے میں ہے۔ اور اس دن سے رابعہ نے کبھی دوسروں سے اپنا موازنہ نہیں کیا، اور اس نے اپنی زندگی کو پوری خوشی اور اطمینان کے ساتھ گزارنا شروع کر دیا۔ مجھے امید ہے کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئے گی۔ اگر آپ اس میں کوئی تبدیلی یا اضافہ چاہتے ہیں تو مجھے بتائیں۔